اسرائیل کی غزہ میں دہشت گردی خوشیوں کی تقریب کو ماتم میں بدل دیا۔ اسرائیل کا شادی کی تقریب پر میزائل سے حملہ، 7 افراد شہید، 15 افراد زخمی ہو گئے۔ شہید ہونے والوں میں دلہا مہند عثمان فروانہ اور بھائی بھی شامل۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیل نے 2 میزائل فائر کیے، شہادتوں میں اضافے کا خدشہ ہے۔ امریکہ اور ایران کے ایک بار پھر ایک دوسرے پر حملے۔ سینٹ کام کے مطابق ایرانی حملوں کے جواب میں گورک اور کیشم جزیرے پر ریڈار سسٹمز کو نشانہ بنایا گیا۔ اتحادی ممالک کی طرف سے داغے گئے 7 میزائل تباہ کر دیے گئے۔ بحرین میں امریکی تنصیبات کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ پاسداران انقلاب نے بھی خطے میں امریکی اڈوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا۔ کہا امریکہ حملے نہ روکے گا تو جواب محدود نہیں ہوگا۔ ایک طرف مذاکرات، دوسری طرف حملے۔ ایران اور امریکہ آمنے سامنے، آبنائے ہرمز میں کشیدگی برقرار۔ امریکی سینٹ کام کے مطابق ایران میں گروک اور جزیرہ قشم میں ریڈار تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ اتحادی ممالک پر داغے گئے 4 ڈرون اور 3 میزائل بھی مار گرانے کا دعویٰ۔ امریکی فوج کے مطابق بحرین میں امریکی تنصیبات کا کوئی نقصان نہیں ہوا۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے بھی بھرپور جواب دیا۔ خطے میں موجود امریکی فضائی اڈوں پر میزائل داغ دیے۔ دعویٰ کیا کویت اور بحرین میں امریکی اڈوں کو بیلسٹک میزائلوں سے نشانہ بنایا۔ بغیر اجازت آبنائے ہرمز عبور کرنے والے 4 ٹینکرز پر فائرنگ کی۔ پاسداران انقلاب نے آبنائے ہرمز سے تیل اور گیس برآمدات مکمل بند کرنے کی دھمکی دی۔ کہا نتائج کا ذمہ دار امریکہ ہوگا۔ جنگ بندی کی بار بار خلاف ورزیاں اس بات کا ثبوت ہیں کہ امریکہ کا کشیدگی کم کرنے کا کوئی ارادہ نہیں۔ ایرانی وزارت خارجہ کا کہنا ہے امریکہ نے ریڈار اور دیگر تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ یہ حملے 8 اپریل کی جنگ بندی کی خلاف ورزی ہیں۔ ہماری افواج نے امریکی جارحیت کا جواب دیا۔ امریکہ غیر قانونی کارروائیوں کے نتائج اور کشیدگی میں اضافے کا مکمل ذمہ دار ہوگا۔ سپریم لیڈر آیت اللہ مجتبی خامنائی کے مشیر علی اکبر ولایتی کہتے ہیں کہ ایران کے طاقتور ہونے سے متعلق مغرب کا درینہ ڈراؤنا خواب اب حقیقت بن گیا ہے۔ ٹرمپ کو آبنائے ہرمز دوبارہ کھلوانے کے لیے عارضی معاہدے کی ضرورت ہے۔ خطے میں سمجھوتے کا خواب دیکھنے والے بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی کا کہنا ہے کہ ایران کی بعض جوہری تنصیبات پر عالمی ایٹمی توانائی ایجنسی کی نگرانی کا سلسلہ منقطع ہونے کی وجہ ایران کا عدم تعاون نہیں بلکہ امریکی اور اسرائیلی حملے ہیں۔ کاظم غریب آبادی نے کہا کہ عالمی ادارہ حملوں کے نتائج ایرانی جوہری پروگرام سے متعلق ابہام پیدا کرنے کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ اسے ایسا کرنے کے بجائے سفارتی حل میں کردار ادا کرنا چاہیے۔ لبنان کے آرمی چیف سرکاری دورے پر پاکستان روانہ ہو گئے۔ غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق لبنان کے آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی دعوت پر پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں۔ یہ اہم خبر جس کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، لبنان کے آرمی چیف سرکاری دورے پر پاکستان روانہ ہو گئے۔ غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق لبنان کے آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی دعوت پر پاکستان کا یہ دورہ کر رہے ہیں اور لبنان کے آرمی چیف سرکاری دورے پر پاکستان روانہ ہو چکے ہیں۔ غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق لبنان کے آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے کہنے پر پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں۔ اور ناظرین، نئے بجٹ میں عوام پر نیا بوجھ ڈالنے کی تیاریاں۔ پیٹرولیم مصنوعات مزید مہنگے ہونے کا خطرہ۔ کلائمیٹ لیوی 2.5 روپے سے بڑھا کر 5 روپے فی لیٹر کرنے کی سفارش کی گئی ہے۔ خیبر پختونخوا کے ضم اضلاع کو حاصل ٹیکس چھوٹ بھی ختم ہونے کا امکان ہے۔ آئندہ بجٹ پر حکومت اور پیپلز پارٹی کا مشاورتی عمل آج شروع ہونے کا امکان ہے۔ جعلی رہنماؤں کی حکومتی وفد سے ملاقات متوقع ہے۔ بڑی بیٹھک میں وفاقی بجٹ اور ترقیاتی منصوبوں کو حتمی شکل دی جائے گی۔ ذرائع کے مطابق اتحادی جماعت کے رہنماؤں کو ملاقات نتیجہ خیز ثابت ہونے کی توقع ہے۔ حکومت سے بات چیت سے پہلے پیپلز پارٹی کا اپنا مشاورتی اجلاس بھی ہوگا۔ مذاکراتی ٹیم صدر مملکت سے ملاقات کرے گی۔ مزید جانتے ہیں عثمان خان سے۔ عثمان، حکومت اور پیپلز پارٹی وفد کی ملاقات کب تک متوقع ہے اور آج کوئی امکان ہے ملاقات نتیجہ خیز ثابت ہو جائے؟ جی دیکھیے، کیونکہ وفاقی بجٹ جو ہے اس کو پیش کرنے کا مرحلہ جو ہے وہ قریب آ چکا ہے اور اس سے پہلے حکومت نے جو ہے وہ تمام تر جو بجٹ سپیچ ہے اس کو مکمل کرنا ہے اور 10 جون کو جو ہے وہ حکومت بجٹ کا ارادہ رکھتی ہے۔ اس سے قبل جو ہے وہ جو اتحادیوں کے تحفظات ہیں، جو ان کے مطالبات ہیں، اس کو کس طریقے سے ایڈریس کیا جائے گا، اسی حوالے سے ایک اور بیٹھک جو ہے وہ مذاکرات کی ہونے جا رہی ہے۔ لیکن اس سے قبل یہ بتایا جا رہا ہے کہ آصف علی زرداری اس وقت ایوان صدر پہنچ گئے ہیں، جہاں پر پیپلز پارٹی کی جو مذاکراتی کمیٹی تھی ان کی ملاقات ہونی ہے اور اعتماد
بھی لیا جائے گا جو کہ کمیٹی کے اسحاق اور حکومت کے دیگر وزراء کے ساتھ جو مذاکرات ہوئے تھے. اور بلاول بھٹو چونکہ الیکشن کیمپین میں تھا جی بی کی اور وہ بھی آج ہی پہنچے ہیں, تو اس ملاقات میں وہ بھی شریک ہوں گے, ان کو بھی اعتماد میں لیا جائے گا, اور جو مطالبات ہیں پیپلز پارٹی کے اور جو تحفظات سامنے رکھے گئے اس کا جائزہ لیا جائے گا, اور اس کے بعد یہ بتایا جا رہا ہے کہ حکومت کے ساتھ رابطہ ہوگا. ابھی تک اس حکومت کا اور پیپلز پارٹی کی جو قیادت ہے ان کا آپس میں کر رہے تھے. آپ کا بہت شکریہ. اور اب آپ کو بتائیں کوئٹہ کے سول اسپتال میں لفٹ آپریٹر نے خاتون ڈاکٹر پر تیزاب پھینک دیا. وارڈ بوائے بھی جھلس کر زخمی ہوا. واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آ گئی ہے. نوشکی سے تعلق رکھنے والا ملزم مبینہ مقابلے میں مارا گیا, جبکہ زخمی خاتون ڈاکٹر کو کراچی منتقل کر دیا گیا ہے. معاون وزیر اعلیٰ اور سیکرٹری صحت کی پریس کانفرنس سے پہلے ینگ ڈاکٹرز کی ہنگامہ آرائی, شاہد رند اور دیگر کو واپس جانا پڑ گیا. کوئٹہ کی سول اسپتال میں افسوسناک واقعہ. لفٹ آپریٹر نے خاتون ڈاکٹر پر تیزاب پھینک دیا. ڈاکٹر کو بچانے کے لیے وارڈ بوائے آگے بڑھا تو وہ بھی زد میں آ گیا. خاتون ڈاکٹر کو تشویشناک حالت میں کراچی منتقل کر دیا گیا. پولیس کے مطابق ملزم شہر سے فرار ہو رہا تھا. روکنے کی کوشش کی تو فائرنگ کے تبادلے میں مارا گیا. معاون وزیر اعلیٰ بلوچستان شاہد رند, سیکرٹری صحت اور ڈی آئی جی بریفنگ دینے اسپتال پہنچے تو ڈاکٹرز اور طبی عملہ کانفرنس روم میں داخل ہو گیا. شدید نعرے بازی کی. حکام پریس کانفرنس کیے بغیر ہی واپس روانہ ہو گئے. مظاہرین نے گاڑیوں کا بھی گھیراؤ کیا. ینگ ڈاکٹرز نے واقعے کی شفاف تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن قائم کرنے کا مطالبہ کر دیا. مطالبات ہمارا صرف سیکیورٹی ہے. حکومت ہر وقت جو ہے ہم پہ تنقید کرتی ہے. جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹرز ڈیوٹی نہیں کرتے, لیکن جو ڈاکٹرز ڈیوٹی کر رہے ہیں آپ نے ان کو سیکیورٹی پرووائڈ کی ہے. ذرائع محکمہ داخلہ کے مطابق نوشکی سے تعلق رکھنے والا ملزم لفٹ آپریٹر تھا, جس کا موبائل فون فورنزک تجزیے کے لیے بھجوا دیا گیا. کیمرہ اور رپورٹنگ ٹیم کے ساتھ نور العارفین, سما, کوئٹہ. کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی کا بیانیہ مسترد, احتجاج ناکام, آزاد کشمیر میں زندگی معمول کے مطابق رواں دواں, پولیس کا امن و امان خراب کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن, 72 افراد گرفتار, شرپسند عناصر سے اسلحہ اور دیگر سامان برآمد کر لیا گیا. گرفتار ملزمان کے خلاف قانونی کارروائی بھی شروع کر دی گئی. سوشل میڈیا پر اشتعال انگیز مواد پھیلانے والوں پر بھی کڑی نظر رکھی جا رہی ہے. اپوزیشن لیڈر شاہ غلام قادر نے عوامی ایکشن کمیٹی کو کالعدم قرار دینے کی حمایت کی اور کہا کہ کمیٹی نے پہلے بھی 2-3 بار امن خراب کرنے کی کوشش کی. وزارت داخلہ نے پابندی لگا کر درست اقدام کیا. وزیر اعظم آزاد کشمیر کا کہنا ہے سیاست کے نام پر انتشار پھیلانے والوں سے بات نہیں ہوگی. ادھر اسلام آباد میں پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کی پارلیمانی پارٹی کی بیٹھک لگ گئی. سیاسی اور انتظامی صورتحال کا جائزہ. وزیر اعظم آزاد کشمیر فیصل ممتاز راٹھور کی بلاول بھٹو سے بھی ملاقات کا امکان ہے. اہم خبر آپ کو دیں. خطے میں قیام امن کا مشن, ثالثی کوششوں کے تحت وزیر داخلہ محسن نقوی تہران پہنچ گئے. ایرانی خبر ایجنسی نے تصدیق کر دی. خبر ایجنسی کے مطابق وزیر داخلہ محسن نقوی ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی سے اہم ملاقات کریں گے. وزیر داخلہ محسن نقوی تہران میں اہم شخصیات سے بھی اہم ملاقاتیں کریں گے. خطے میں قیام امن کا مشن, ثالثی کوششوں کے تحت وزیر داخلہ محسن نقوی تہران پہنچ گئے ہیں. ایرانی خبر ایجنسی نے اس کی تصدیق کر دی ہے. خبر ایجنسی کے مطابق وزیر داخلہ محسن نقوی ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی سے اہم ملاقات کریں گے. وزیر داخلہ محسن نقوی تہران میں اہم شخصیات سے اہم ملاقاتیں بھی کریں گے. وزیر داخلہ محسن نقوی ایرانی سپریم لیڈر مجتبی خامنہئی کو فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا خصوصی پیغام پہنچائیں گے. اسرائیل کی غزہ میں دہشت گردی خوشیوں کی تقریب کو ماتم میں بدل دیا. اسرائیل کا شادی کی تقریب پر میزائل سے حملہ, 7 افراد شہید, 15 افراد زخمی ہو گئے. شہید ہونے والوں میں دلہا مہند عثمان فروانہ اور بھائی بھی شامل. عرب میڈیا کے مطابق اسرائیل نے 2 میزائل فائر کیے. شہادتوں میں اضافے کا خدشہ ہے. اور بھارت میں مودی سرکار کو خطرہ, کاکروچ سڑک پر آ گئے. کاکروچ جنتا پارٹی کا مطالبات کی منظوری کے لیے نئی دلی کے جنتر منتر پر پہلا احتجاج. نوجوانوں کی بڑی تعداد موجود تھی. پارٹی سربراہ ابھیشیک دیپکے کا وزیر تعلیم سے مستعفی ہونے کا مطالبہ. تعلیم سے متعلق مسائل حل کرنے پر زور. کہا آج کا احتجاج ٹریلر تھا, فلم ابھی باقی ہے. اداکارہ مومنہ اقبال کہتی ہیں کہ ان کی بہن کی یونیورسٹی فیس کے لیے 13,000 آسٹریلین ڈالر بھجوائے. مومنہ اقبال کے پہلے سے شادی شدہ ہونے پر شادی سے انکار کیا تو اس کی بہن رمشا نے بلیک میل کر کے 10,000 آسٹریلین ڈالر وصول کیے.
लीगी MPA साकिब चद्धड़ और बीवी सुमेरा खान का NCCIA में जमा कराया गया बयान सामने आ गया। साकिब चद्धड़ ने बयान में कहा कि मोमना इकबाल के साथ अंदरून और बैरून मुल्क मुतादिद सफ़र किए, जिनके तमाम अखराजात मैंने खुद बर्दाश्त किए। बयान के मुताबिक मशकूक अफराद ने वीडियोस और तस्वीर वायरल करने की धमकियां दी। मोमना इकबाल की दरख्वास्त झूठी और बेबुनियाद है।